علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایٹلس ٹی وی کی جانب سے جو ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس میں سیریز کا یہ دوسرا پارٹ ہے، جس میں ہم آج کے جو لیٹسٹ ایشوز ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو کووڈ-19 کا مسئلہ چل رہا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں نے عرض کیا کہ اس مہاماری اور اس وبا کے مقابلے میں ہم سبھی کو چاہیے کہ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں اور طبی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کے ساتھ دہشت دل میں بٹھانے کی وجہ سے انسان کے جو دفاعی سسٹم ہے، بدن کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جاتا ہے تو لامحالہ بیماری یا کوئی بھی وبا اس کو بآسانی پکڑ سکتی ہے۔ لہٰذا ایک سب سے پہلا اصول تو ہماری زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں آنے والے حادثے یا آنے والی وبا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ البتہ جو بات آگے کی آج ہمیں بیان کرنی ہے وہ یہ کہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتیاط ضرور ہونا چاہیے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے تو ہم بالکل بے باکانہ انداز میں اور انتہائی جیسے اپنے سادی زبان میں کہتے ہیں بالکل سینہ تان کر کے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل جائیں، جو بیماری ہے، جو وبا ہے، جو بھی مسئلہ درپیش ہے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین اور ویورز سے یہی گزارش کروں گا کہ ڈر نہ ہونا کسی چیز کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین صحت ہیں، صحت عامہ سے متعلق جو لوگ ہیں، ان سب کا جو کہنا ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھیڑ بھاڑ سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں خاص طور پہ، تو ہمیں ماسک وغیرہ کا انتظام کر کے نکلنا چاہیے، کیونکہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو کسی آگ کی چپیٹ میں لے جانا تو یہ بہت کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال انسان آگ سے بچتا ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ آگ لگی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان جا کر کے بالکل بے باک طریقے سے اس کے اندر کود پڑے کہ میں آگ سے نہیں ڈرتا، نہیں، آگ سے باہر رہ کر وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی لپٹوں سے اور اس سے ہونے والے نقصان سے بھی بچتے ہوئے رہنا پسند کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ وبا اور یہ بیماری، یہ مہاماری پوری دنیا کو چپیٹ میں لیے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہر انسان کو احتیاطی تدابیر جو ہیں، جو بہرحال انسٹرکشنز ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے وہ میدان میں کودنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہ ایک اگر ہم دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ تبارک نے سسٹم رکھا ہے اس کائنات میں، اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بات بہت کلیئر ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی وبا ہے، اگر اس میں جان بوجھ کر ہم اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ پھر وہ ہمیں اپنے چپیٹ میں نہیں لے گی۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے، ابھی آپ ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کو ہم ہلکے میں نہ لیں۔ دیکھیے، دو باتیں پھر میں عرض کروں گا کہ ڈرنا ایک الگ چیز ہے، نہ ڈرنا، اور احتیاط کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ڈرنے سے ہمارا امیونٹی سسٹم کمزور ہوگا، ہمارا جو اللہ نے ہمارے بدن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر دفاعی نظام رکھا ہے، دفاعی سسٹم رکھا ہے، وہ کمزور ہوگا، اور اس کمزوری کی بنیاد پر کوئی بھی بیماری ہمیں آ کر کے گھیر سکتی ہے۔ تو اسے کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اور اس میں ڈر کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ پھر میں عرض کروں گا دوسرے اینگل سے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تبارک نے جو اس دنیا میں سسٹم رکھا ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بھی چیز اگر وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس دنیا سے جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کوئی بھی چیز نہ وجود میں آتی ہے اور نہ ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بہت سامنے کی مثال ہے کہ ہمارے آپ کے آس پڑوس میں بہرحال جان پہچان والوں میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے گزر گئے، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیوں چلے گئے۔ کہتے ہیں نا کہ فطری موت مر گئے، بالکل اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اگر ان کے جسمانی سسٹم کو چیک کیا جائے اور ان کے بارے میں تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، تو شاید پتہ چلے گا کہ جی ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، مثال کے طور پر برین مثلا فیل ہو گیا تھا، ان کی کڈنیز فیل ہو گئی تھی، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس موت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک سبب اللہ تعالیٰ و تبارک قرار دیتا ہے، جو ایک فطری موت کہی جاتی ہے، ایک نیچرل سی موت کہی جاتی ہے، جو بغیر کسی پہلے کوئی بیماری رہی ہو، بغیر کوئی کسی حادثے کے، بغیر کسی اتفاق کے انسان اچانک سے چل بسا۔ لیکن جب ڈاکٹر اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر ہارٹ نے ان کے کام کرنا چھوڑ دیا، تو یہی اپنے آپ میں ایک وجہ بنی کہ انسان مر گیا اور چل بسا۔ اسی طرح سے بیماریوں کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کووڈ-19 کے موقع پر جب بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں، وہ لوگ صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں، تو اب وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کووڈ نہیں گھیرے گا، ہم مثلا فلاں کام، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ان حضرات کا، ان لوگوں کا جو بدن کا دفاعی سسٹم ہے، امیونٹی سسٹم ہے، وہ ہائی لیول کا ہو، جس کی بنیاد پر یہ وائرس ان کو اپنے چپیٹ میں نہیں لے پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایسا ہو، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امیونٹی سسٹم ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا۔ کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر ممکن ہے کہ یہ سسٹم اور وہ پاور جو اللہ نے ان کے بدن میں دی ہے وہ ویک ہو جائے، اور ویکنیس کی بنیاد پر یہ خدا نخواستہ اس کی چپیٹ میں آ جائے۔ تو بے احتیاطی بالکل جائز نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر ممکن ہے کہ اس قسم کا خطرہ ہمیں لاحق ہو، تو بہرحال احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے۔ ایکسپرٹس کے جو مشورے ہیں ان کو ہمیں ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بیماری چونکہ عام ہے، پھر جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا کہ یہ بیماری عام ہے، اس کا کسی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، اس کا کسی زبان سے، کسی صوبے سے، کسی ملک سے، کسی امیر و غریب سے، کسی چھوٹے بڑے سے کوئی خاص لینا دینا اور جان پہچان نہیں ہے۔ یہ کسی کو بھی اپنے چپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے جان پہچان میں نہیں، اگر کوئی انجان بھی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے اس قسم کی وبا سے، اور وہ چیز ہم اس کو دے سکتے ہیں، تو بغیر اس کے کہ ہم اس کا نام پوچھیں، بغیر اس کے کہ ہم اس کے مذہب کا پتہ کریں، بغیر اس کے کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارا جانکار ہے کہ نہیں ہے، ایک انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کریں۔ کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر ہم نے کسی ایک فرد کی بھی خدمت کر دی تو گویا پورے سماج کی ہم نے خدمت کی ہے۔ اس کی جو سیدھی سی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ماحول میں اور جس محلے میں، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، اگر اس جگہ پر خدا نخواستہ ایک پیشنٹ بھی، ایک مریض بھی اس بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، ہماری جان پہچان کا ہو یا ہمارے لیے انجان ہو، تو وہ سب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے بہرحال۔ لہٰذا اس کی حفاظت در حقیقت ہماری اپنی حفاظت ہے، اس کا بچاؤ در حقیقت ہمارا اپنا بچاؤ ہے۔ اس کی خدمت کرنا گویا خود ہم نے اپنی خدمت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی خدمت ہم نے کر دی ہے۔ یہ ہماری عقل کا بھی تقاضا ہے، ہمارے
دین کا بھی فرمان ہے، ہمارے اللہ، ہمارے رسول اور ان تمام رہبران الہی کا بھی فرمان ہے کہ جو بشریت کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ تو لہٰذا خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو الہی نمائندوں کی پیروی کرنے کو اپنے لیے ایمان اور اعتقاد اور عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے جان پہچان میں جہاں تک ان کی رسائی ہو، وہ ہر بندے کو جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ جس کے سر پر ہو، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے عملی اقدام کریں جہاں تک بھی ممکن ہے۔ اور اس کی سیدھی سی وجہ یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ در حقیقت اس کو بچانا اپنے آپ کو بچانے کے مساوی اور اس کے برابر ہے۔ تو آئیے ہم بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و بو اور بلا تفریق قوم و ملت، بغیر اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں آج کے ماحول میں خاص طور سے کہ جیسا ہم اپنوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ویسے ہی محفوظ رکھنے اور محفوظ کرنے کی کوشش کریں جیسا ہم اپنوں کو محفوظ رکھنے اور محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے سبھی کا بھلا ہوگا۔ ایک پھر میں مثال دوں گا، جیسے وہ مثال اپنے یہاں مشہور ہے کہ کر بھلا ہو بھلا۔ انسان اگر اچھا کرے گا تو اس کو نتیجہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر اچھا نہیں کرے گا تو نتیجہ بھی بہرحال اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ہماری آج کے اس ماحول میں یہ کہہ کر کے گزر جانے اور کنی کاٹ لینے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سے کیا مطلب، اور مثال کے طور پر وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہماری زبان کا نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ ہمارا دوست نہیں۔ یہ سب کسی اس دور کی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ جب انسانیت کے اوپر اس قسم کے وبا پریشانیاں نہیں تھی۔ آج بغیر کسی تفریق کے وبا ہر کسی کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا ہر فرد کے اوپر جس جگہ بھی وہ ہے، جس ملک میں بھی ہے، جس صوبے میں بھی ہے، جس شہر میں بھی ہے، جس دیہات میں بھی ہے، اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے انسانیت کے ناطے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ تمام انسانیت کی خدمت کے لیے جتنا بھی ہو سکے آگے آئیں اور ایک دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کریں۔ بہرحال یہ کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور اگر انسان قیامت پر بھروسہ کرتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی، یعنی صرف اتنا سا بھی کہ اگر وہ کسی ایک چیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ایک چیٹی کتنا کھاتی ہے، ایک چڑیا کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، ایک پیاسے پرندے کے لیے پانی کا انتظام کر دے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اسی کے ذریعے سے آخرت میں اس کی نجات کا انتظام ہو جائے۔ جبکہ یہ بہت نزدیک ہے اس بات سے کہ اللہ کو اس قسم کی باتیں بہت زیادہ پسند ہیں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ تو جب پرندوں، جانوروں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کے سلسلے میں اللہ اپنے بندوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان کے اوپر رحم کریں، تو انسان تو بہرحال اللہ کے لیے ان پرندوں، حیوانوں، جانوروں سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم خود بھی احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھیں، اور بہادری کے بہانے سے کہ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، یا مثال کے طور پر ہم فلاں عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں اس بیماری سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا اسباب کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی ہی پیاس بجھائے گا، بھوک لگی ہے تو کھانا ہی آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ کو اگر بیماری ہے تو دوائی سے آپ ٹھیک ہوں گے، آپ اگر تھکے ہیں تو آرام کر کے ہی آپ کو تھکن آپ کی دور ہوگی۔ آپ اگر فرض کریں کہ کوئی انسان فرض کریں کہ
برہنا ہے تو اس کو لباس پہن کر ہی اس کا جسم چھپے گا. اگر کوئی انسان فقیر ہے تو پیسوں کے ذریعے سے ہی بہرحال اس کو ثروت ملے گی اور اس کو دولت. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اس ڈر اور خوف کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو بھی سامنے رکھیں، اور جیسے اپنے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے دوسروں کو بچانے کے لیے بھی جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے سبھی. ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ اچھا. اس کے ساتھ ساتھ جو بات اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جیسا کہ بہت سارے میٹرز ہیں ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی افواہ پھیلانے اور افواہ پر دھیان دینے دونوں ہی باتوں سے بچیں. صرف ایکسپرٹس کی باتوں کو غور سے سنیں اور ہر کسی کے منہ سے سنی ہوئی بات کے اوپر دھیان نہ دیں. ہر کسی کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اس کو پھیلانے سے بھی بچیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کی چپیٹ میں آ کر کے ہم بھی انہی افواہوں کو پھیلانے والوں کے ساتھ میں جڑ جائیں اور خدا نخواستہ اس افواہ کے پھیلنے سے کسی انسان کا نقصان ہو جائے. اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر عائد ہو جائے گی. بحیثیت انسان ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم نہ تو افواہوں پر دھیان دیں، اس لیے کہ بہرحال ماحول ایسا ہے کہ اس وقت چھوٹی سی بات کو بھی پہاڑ بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے اور بہت ناچیز کو بہت بڑی چیز بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم بحیثیت انسان، بحیثیت عقل مند، اور اس عنوان سے کہ ہم صاحب شعور ہیں اور الحمدللہ ہم باتوں کو سمجھتے ہیں، ہم مسائل کو درک کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں، نہ افواہ پھیلائیں اور نہ ہی افواہ پھیلانے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہی حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جس سے ایسے لوگوں کو خاص طور سے سکون اور آرام ملے گا کہ جن کے پاس ایسے وسائل موجود نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ افواہوں کو سچی باتوں سے الگ کر سکیں. لہٰذا میری گزارش پھر آپ سبھی سے یہی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں. سچائی اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس وبا کے دور سے بھی بآسانی گزر جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.